آخر میں مولانا فضل کریم صاحب پالنپور، یہ ایک بڑے اور جید عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک مستقل ممبر ہے۔ 2 روز پہلے میں نے ایک سبق میں تاریخ فتح کا جو فتنہ آج ہندوستان میں پھیل رہا ہے اس کے رد میں یہ کہا تھا کہ بھائی لباس جو ہے، لباس ہم لوگ جو ہندوستانی لباس پہنتے ہیں اس کو سنت سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی ایسا ہی لباس پہنتے تھے، یہ کہیں پر بھی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارے مولانا فضل کریم صاحب نے مجھے لکھا، انہوں نے مجھے جو ہے میسج کیا اور کہا کہ مولانا بھلے ہی وہ اللہ کے پیارے نبی یا صحابہ کا لباس نہ ہو، لیکن ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کا لباس ہے، اس لیے مسلمانوں نے اسی لباس کو پہننا بہتر ہے، اور یہ پاجامہ کرتے کے علاوہ جو پینٹ شرٹ وغیرہ ہے، چونکہ یہ یہود و نصارہ کا لباس ہے، اس لیے اس سے احتراز ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں ہمارے مولانا فضل کریم صاحب کی تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا مولانا کہ لباس ہم لوگوں نے وہی پہننا چاہیے جو ہمارے اکابرین کا ہے، لیکن چونکہ مولانا آپ میرا وہ بیان سنیں گے نا، اصل میں وہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ملحدین کا جو فتنہ ہے اور تاریخ فتح کا جو فتنہ ہے، یہ فتنوں کے ذریعے سے وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو اور ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے کو ملحد بنانے کی محنتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے جواب میں نے یہ لکھا تھا، وہ یہ کہا تھا۔ اور دوسری چیز، وہ جو اصل میں مولانا کیسا ہے، آپ کا جو علاقہ ہے، آپ جو پالنپور کے علاقے میں رہتے ہو، آپ کا علاقہ ایک رول ماڈل والا علاقہ ہے۔ پچھلے سال میں نے آپ کے علاقے کا سفر کیا ہوں، اللہ ہمارے مولوی سراج شیخ صاحب پاٹن والے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، انہوں نے مجھے آپ کے پورے علاقے کا سفر کرایا، اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں پہ بعض گاؤں، بعض بستیاں ایسی ہے، پورے گاؤں میں ایک مسلمان بھی پینٹ شرٹ والا نہیں ہے، وہاں 100% لوگ پاجامہ کرتا ہی پہنتے ہیں، اور ماں بہنیں 100% پردے میں رہتی ہے۔ اور ہم یہاں پر بیانوں میں آپ کے علاقے کی مثالیں دیتے ہیں کہ کسی کو اگر اللہ والوں کے زمانے میں، بزرگان دین اور تابعین کے زمانے والا اگر پریکٹیکل میں ماحول دیکھنا ہے تو وہ پالنپور اور اس کے اطراف کے دیہاتوں کا ایک مرتبہ سفر کر کے آئے، اس کے ایمان میں ایک تازگی پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ہم یہاں پہ بیانوں میں بولتے ہیں۔ چونکہ آپ کا پورا علاقہ 100% دین والا، سنت لباس پہننے والا اور سادگی والا علاقہ ہے، مگر مولانا ہندوستان کے اندر آج کیا ہو چکا ہے، جو اللہ کے نبی نے 73 فرقے فرمائے تھے، ان ہر فرقے میں 73 آج شاخیں پیدا ہو چکی ہے۔ وہ تو آلریڈی ہو ہی چکے ہیں، لیکن ان کی بھی مستقل شاخیں بن چکی ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ جو بڑے بڑے شہر ہے، گڑگاؤں، فرید آباد، دلی، بامبے، پونے، بنگلور، میسور، حیدرآباد، چنئی، یہ جتنی IT سٹیز ہے، یہاں مسلمانوں کے ایمان کے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں۔ باطل کی محنتیں، ایک طرف تو دین کے وہ دشمن ہیں جو پوری طرح سے اپنی لڑکیوں کا اور دوسری چیزوں کا استعمال کر کے ان مسلمانوں کو اسلام پہ ہی باقی رکھنا نہیں چاہتے، اور یہ تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں شہروں میں ہو رہا ہے۔ ابھی بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں، وہ میں کبھی بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے گمراہ فرقے ہیں، وہ اس طریقے سے امت کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ یہ جو میں نے مثال وہ ساتھی کو دیا تھا، وہ اس لیے دیا تھا تاکہ کم سے کم وہ نماز پہ جمع ہے تو بابا نماز پہ تو جمع رہے، کم سے کم مسجد سے جڑا ہے اس سے تو جڑا رہے، بھلے تو پینٹ شرٹ میں آوے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، امت کو اس طریقے سے پہلے مائل کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ جو امت کا IT کا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور اس طریقے سے کالجز اور یونیورسٹیز میں نکلنے والا جو طبقہ ہے، ان کو پہلے مائل کرنا ضروری ہے۔ جب یہ مائل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم ان کو قائل کریں گے کہ دیکھو بھائی، پاجامہ کرتا یہ مسلمانوں کا لباس ہے، ہماری شناخت، ہماری پہچان ہے۔ اس لیے کہ کوئی انسان جب پاجامے کرتے اور ٹوپی میں ہوتا ہے تو وہ 1000 کے مجمع میں بھی رہے گا
تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ مسلمان ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے بڑوں کا لباس ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. وہ ماحول ہم بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے نوجوانوں کو مائل اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ قائل کرنے کی پوری فکر اور پوری کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بھی عطا فرمائیں کہ ماشاءاللہ آپ پورے دھیان سے ہمارا سبق سن کر اس کے اوپر اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے 1-2 آڈیو بھیجے تھے مجھے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہمارے تمام سننے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں. اور بھائی کسی بھی بھائی کو اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے، میں اس سے پہلے بول چکا ہوں، دن کے اوقات میں برائے مہربانی مجھے فون نہ کرے. عشاء کی نماز کے بعد آپ فون کر کے آرام سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا سوال قابل مطالعہ ہے تو ہم پھر آپ کو خود بول دیں گے کہ اس کا جواب انشاءاللہ اتوار کے دن آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.